بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اختر مینگل سے آخری مذاکرات یعنی حکومت نے اپنا ٹرمپ کارڈ بھی چلا دیا۔ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک اور شکایات، وہ کہتے فارورڈ بلاک نہیں ہے، یہ اختلافات ہیں، تاہم اس کی نشانیاں سب نظر آ رہی ہیں کہ دست بدست لڑائی اندرون خانہ جاری ہے۔ علیمہ خان نے حکومت کو دھمکی دے دی، گرفتاریوں کا نیا سیزن، سیاسی اور عسکری قیادت یک زبان۔ ان تمام باتوں میں گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ بلوچستان میں حالات خطرناک حد تک خطرناک ہوئے ہوئے، کیونکہ وہاں دہشت گردی بھی ہو رہی ہے اور وہاں دھرنا بھی ہو رہا ہے۔ بگٹی قبیلے کو وہاں پہ محدود کر دیا گیا، ان کے علاقے میں ڈیرہ بگٹی میں، یعنی راستے سارے بند کر دیے گئے، بلکہ ایک سرنگ جو کوئٹہ کی طرف آتی ہے اور سرنگ پہ بھی کنٹینر لگا کے بند کر دیے گئے۔ یہی نہیں، کوئٹہ کے شہر میں بھی تمام اہم شاہراہیں بند کر دیں، اور حکومت کا کہنا یہی ہے کہ ہم اختر مینگل کو باقاعدہ احتجاجی جلسے کے لیے جگہ بھی دے سکتے ہیں اور ان کی سیکورٹی کا انتظام بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے ریڈ زون جانا ہے یا ریڈ زون میں ہم نے دھرنا دینا ہے تو اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ حکومت نے آخری ٹرمپ کارڈ چلایا اور ایک اہم شخصیت کے ساتھ ایک وفد بنا کے بھیجا۔ ابھی جب ریکارڈنگ کر رہا ہوں میں اس ویلا کی، اس وقت تک رزلٹ سامنے نہیں آیا، لیکن کیونکہ صبح کی 10 بجے کی ڈیڈ لائن ہے اختر مینگل کی طرف سے کہ انہوں نے اپنا ٹائم ختم ہونے پر کل صبح کوئٹے کی طرف موو کرنا ہے، یعنی دھرنا جو ہے اس کو مارچ کی حیثیت سے کوئٹے میں داخل ہونا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں ریڈ زون میں جاؤں گا، یہ میرا ملک ہے، یہ میرا صوبہ ہے، یہ میرا شہر ہے، مجھے کون روک سکتا ہے؟ تو لہٰذا مجھے روکا نہ جائے۔ میں احتجاج کر رہا ہوں، پرامن احتجاج کر رہا ہوں، پرامن بیٹھے ہیں ہم، 10واں روز ہے اب، تو پھر 9واں 10واں روز بھی ہو، لیکن حکومت نہیں مانتی۔ اس اہم وفد میں کون کون تھا، کس اہم شخصیت کو بھیجا گیا؟ تو سابق سینٹ کے چیئرمین صادق سنجانی 2 خاتون ممبران اسمبلی کے ساتھ گئے، اور وہ ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کی جو آفر ہے وہ مان لے اور افہام و تفہیم سے مسئلے کو حل کر دے، اس لیے کہ دہشت گردی کی فضا میں کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، ہم نہیں چاہتے کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو۔ کیا رزلٹ نکلتا ہے کیا نہیں، صبح تک تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا، بلکہ رات گئے تک آ جائے گا۔ اب اگلی بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں باقاعدہ اندرون خانہ 10 بدس لڑائی جاری ہے، یعنی اسد قیصر پر الزام لگایا گیا، عاطف خان پر الزام لگایا گیا، شہرام ترکئی پر الزام لگایا گیا، بابر سلیم سواتی پہ الزام لگایا گیا، اپنا اعظم سواتی پہ الزام لگایا گیا، سب نے ایک دوسرے پہ الزام لگائے۔ گنڈا پور پر الزام لگایا گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، گنڈا پور ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ سازشی ٹولہ ہے، شہرام ترکئی اور یہ جو ہے اس پہ اب سب ناراض ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سب اپنی اپنی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں۔ جو بابر سلیم سواتی ہیں اسپیکر، ان کا احتساب کمیٹی نے باقاعدہ طلبی کی تھی، ان سے جواب مانگا تو انہیں جواب اپنا جمع کرا دیا۔ اب اگر جواب درست نکلا تو پھر اعظم سواتی اور بابر سواتی کی صلح کرائی جائے گی، اور اگر وہ جواب درست نہ مانا گیا تو پھر جناب عدم اعتماد آئے گا اسپیکر کے خلاف، اور گنڈا پور صاحب جو ہے وہ پورے متحرک ہو جائیں گے۔ یہ جو میں نے کہا نا کہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک نہیں، اختلافات موجود ہیں، یہ کہنا ہے شوکت یوسفزئی کا سابق صوبائی وزیر ہیں، جرنلسٹ ہیں، ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، بڑے سرگرم ہو گئے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کا اپاہ کریں گے، ازالہ کریں گے اور معاملات کو سیدھا کریں گے، لیکن لگتا نہیں جس طرح یہ لڑائیاں چل رہی ہیں۔ علیمہ خان نے بھی دھمکی دے دی حکومت کو۔ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ جناب منگل کو ہماری ملاقات کا دن ہے، اگر اس منگل کو بھی عمران خان سے ملاقات نہ کرائی گئی تو پھر میں اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دوں گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ دھرنا دیتی ہیں نہیں دیتی، اور اگر وہ دھرنا دیتی ہیں تو ان کے ساتھ کون کون وہاں بیٹھنے کا رسک لیتا ہے اور کون کون وہاں سے فرار ہوتا ہے۔ اب گرفتاریوں کا نیا سیزن،
اس لیے کہ 9 مئی کے مقدمات بھی سامنے آ رہے ہیں، اگلے ہفتے میں وہ بھی شروع ہو جائیں گے، اس پہ بھی سماعت شروع ہو جائے گی۔ پھر وہ جو ضمانتیں ان کی کینسل کرنے کے لیے حکومت نے کوشش کی کہ نہیں یہ غلط ضمانتیں لی گئی، ان کی ضمانتیں کینسل کی جائے، تو اس کا بھی فیصلہ ہونے ہے۔ تو نئی گرفتاریوں کے چانسز ہیں، اور اگر اختر مینگل نہ مانے تو آپ کو پتہ ہے اسی کیس میں گیرام بگٹی جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور زین بگٹی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ ہم نے کوئٹہ کے لوگوں سے، اپنے وطن پارٹی کے جو تھے، جمہوری وطن پارٹی کے، ان کو کہہ دیا کہ وہ جا کے وہاں دھرنے میں پہنچیں، لیکن ہم شاید وہاں نہ پہنچ سکیں، اس لیے کہ راستے تمام بند کر دیے گئے۔ تو ایک گرفتاری ہو چکی ہے، تو اگر یہ بات نہ بنی تو اختر مینگل کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے، یہ ذرائع کا دعویٰ ہے۔ تو اس طرح نئی گرفتاریوں کا سیزن شروع ہوتا لگ رہا ہے، اور یہی نہیں، آگے اس سے آگے بڑھ کے دیکھیں تو سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے وہ یک زبان ہو گئی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف جو ہے مکمل کارروائی کی جائے گی، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو بھی آفر دی گئی تھی کہ اگر وہ یقین دہانی کرائیں تو ان کا بھی 3 MPO جو ہے اس کو واپس لیا جا سکتا ہے، ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، اگر وہ شاہراہیں بند نہ کریں، کسی خاص مقام پہ دھرنا دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب عسکری اور سیاسی قیادت جو یک زبان ہوئی ہے تو وہ یہ ملک دشمن کا منہ توڑ جواب دیں گے، جو کور کمانڈر کانفرنس میں اس میں فیصلہ کیا، اور انہوں نے کہا جی کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا، نہ دہشت گردوں کو، نہ ان کے سہولت کاروں کو۔ تو فی الحال صورتحال یہ ہے، آگے کیا ہوتا ہے یہ تو صبح بتائیں گے۔ اختر مینگل کی جو مذاکرات آخری کارڈ حکومت نے استعمال کیا وہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، وہ تھوڑی دیر میں آپ تک اطلاع مل جائے گی، لیکن اصل صورتحال یہی ہے کہ KP میں اور بلوچستان میں خاصی ٹینشن موجود ہے، اور حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب آپریشن کیے جائیں گے اور خفیہ اطلاعات کے مطابق کیے جائیں گے، اور وہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ مکمل عمل درآمد کیا جائے گا۔ اس وقت تک اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔